السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ 25 دسمبر 2020 کو مزار قائد کے دامن میں ایک سیمینار بعنوان ہم پاکستانی مزار قائد مینجمنٹ بورڈ کے زیر اہتمام انجام پایا، جس میں IPCA یعنی انسٹیٹیوٹ آف پیس اینڈ کنٹمپرری افیئرس کی نمائندگی میجر مسرت عبدالخالق صاحب نے اور محبان پاکستان فاؤنڈیشن وفد کی قیادت ممتاز حسین انصاری صاحب نے کی۔ اس موقع پر مزار قائد پر حاضری دی، پھول چڑھائے اور فاتحہ خوانی کی گئی۔ اسی موقع پر سیمینار میں میجر مسرت عبدالخالق صاحب، چیئرمین ممتاز حسین انصاری صاحب، کرنل ریٹائرڈ احمد بٹ صاحب، سیکریٹری ثقافت نوشین جاوید صاحبہ، محفوظ النبی صاحب اور دیگر افراد نے خطاب کیا۔ بعد ازاں قائد اعظم کی 144ویں سالگرہ کا کیک بھی کاٹا گیا۔ اب آپ سنیں تقریر چیئرمین محب پاکستان جناب ممتاز حسین انصاری صاحب کو۔ اللہ حافظ۔ اس جو سب گنبد ہے جسے مزار قائد کہتے ہیں، اس کے سائے تلے اپنا دکھ ضرور بیان کروں گا۔ کسی کو برا لگے، کسی کو بھلا لگے، میں سب کچھ کہہ جاؤں گا۔ ہم آج قائد اعظم سے چند تک سوالات کریں گے۔ اے قائد، میرا من تو نہیں ہے ایسا کہ میں آپ کے روبرو اتنی بلند آواز سے بات کروں، لیکن میں مجبور ہوں۔ اے قائد، اس لیے مجبور ہوں کہ آج میرے ساتھ بیٹھا ہوا وہ تحسین عالم، آج میرے ساتھ بیٹھا ہوا یوسف، جس کے شناختی کارڈ بلاک ہیں، اور ان کا بچہ کینیڈی یونیورسٹی میں داخلے سے محروم ہے۔ اس کا جرم کیا ہے قائد بتائیں؟ آپ نے 1938 میں پٹنہ میں مسلم لیگ کنونشن میں، قائد اس وقت آپ کو صرف محمد علی جناح کہا جاتا تھا۔ وہ پہلا جلسہ تھا جہاں فرزند بہار بیرسٹر عبدالعزیز نے آپ کو قائد اعظم کہا۔ آپ کو 1938 میں سب سے پہلے بہار نے قائد اعظم کا خطاب دیا۔ آج دنیا بھر کے لیے آپ قائد اعظم ہو۔ میرے قائد بتائیں، کیا جب آپ نے تحریک پاکستان کا آغاز کیا تو بہار کے مسلمانوں نے آپ کے ساتھ قدم سے قدم ملا کر تحریک پاکستان میں آپ کا ساتھ نہیں دیا تھا؟ قائد مجھے بتائیں کہ 1946 میں جب فیصلہ کن الیکشن ہوا تقسیم کے لیے، تو بہار کی 40 مسلم نشستوں میں سے 34 سیٹیں بہار کے مسلمانوں نے مسلم لیگ کو نہیں دی تھی۔ قائد بتائیں کہ جب سانحہ بہار ہوا، 50,000 مسلمانوں نے تحریک پاکستان کو اپنے لہو سے اس کی آبیاری نہیں کی تھی۔ میرے قائد، 1971 میں جب آپ کے بنائے ہوئے پاکستان، جس کے لیے آپ نے اپنا شب روز قربان کیا، اپنے لہو کا عرق نچوڑ کر پاکستان کو دیا، میرے قائد بیٹا یار ابھی انکل ان کا ٹائم نہیں ہے، بتایا بیٹا وہاں جاؤ یار۔ آپ بیمار تھے، آپ کو تپنک تھا، آپ دنیا کے بڑے سے بڑے ڈاکٹر سے اپنا علاج کرا سکتے تھے، لیکن آپ نے بر صغیر کے مسلمانوں کی
آزادی کے لیے اپنے آپ کو اپنے بس کو چھپایا, خفیہ رکھا. تقسیم کا عمل مکمل ہونا چاہیے تھا. آپ کی نظر میں آپ اپنا ہاتھ ہٹائیے اپنی صحت کی, ورنہ صحیح نہیں بنے گا. تھوڑا پیچھے ہو جائیے. میرے قائد جب آپ کے اس پاکستان کی سالمیت پر آنچ آئی تو میرے قائد آپ گواہ ہیں. آپ ادھر چل جائیے, پورا 7 لاکھ بہاریوں نے ہاں پورا پھر ہندوستانی سامراج کے سامنے اور بنگالی باغیوں کے سامنے گھٹنے نہیں دے کے 7 لاکھ جانوں نے اپنے جانوں کے نذرانے پیش کیے. پاکستان کی حفاظت کے لیے نہیں بچا سکے. 2 لکھ ہو گیا ہمارا ملک, اس میں ہمارا کوئی قصور نہیں تھا. میرے قائد ہم شرمندہ ہیں کہ نہیں بچا سکے آپ کے پاکستان کو, لیکن ہم نے اپنی جانیں قربان کی ہیں, ہم نے گردنیں کٹوائی ہیں, ہماری آبروئیں لوٹی گئی وہاں پر, ہمارے بچے قربان ہوئے ہیں. ہمارے جوانوں نے یہ نعرہ لگایا اپنی جوانیاں لٹائیں گے, پاکستان بچائیں گے. ایسٹ پاکستان سول آرم فورس ہمارے نوجوانوں کی تھی, جس نے پاکستانی فوج کے ساتھ قدم سے قدم ملا کر دفاع پاکستان کی جنگ لڑی. ہمارا کیا قصور ہے قائد؟ آج ہم سے پوچھا جاتا ہے کہ تم پاکستانی کیسے ہو, تمہارا شناختی کارڈ نہیں بنے گا. بنا ہوا شناختی کارڈ دیکھ کے گلاب پڑا ہے, ہمارا اکاؤنٹ پیسہ اکاؤنٹ میں ہے, ہم بھوکے مر رہے ہیں. یہ کیا تماشا ہے پاکستان میں؟ میرے قائد, میں اپنی گفتگو سمیٹ رہا ہوں. خدا را آج کے ارباب اختیار کو اتنی بصیرت دیجیے, ان حکمرانوں کو, اس ملک کے چلانے والوں کو خدا را یہ بصیرت بھیک میں دے دیجیے کہ یہ جو کچھ تم کر رہے ہو, 3.5 لاکھ محصورین جو بنگلہ دیش کے کیمپوں میں ہیں, وہ آپ کی ذمہ داری ہے. آپ انہیں 50 سال سے نظر انداز کیے بیٹھے ہو, اور پھر آپ کہتے ہو, ہم چیخ کر کہتے رہے کہ وہاں گردنیں ہماری کٹی, وہ لاشیں ہماری تھیں. کوئی پوچھنے والا نہیں تھا, کوئی سننے والا نہیں تھا, ہمارا کوئی والی والش نہیں تھا. لیکن آج جب شرمیلا بوس نے یہ کہا کہ نہیں وہاں مشرقی پاکستان بنگالیوں کو نہیں مارا گیا تھا, بہاریوں کا خون ہوا تھا, بنگالیوں نے مارا تھا, الزام پاکستانی فوج کے سر. ہم یہی بات تو 50 سال سے کرتے رہے بھائی, کسی نے نہیں مانا. آج شرمیلا بوس کی گواہی مان رہے ہیں. بہرحال میرے قائد, تھوڑی سی بھیک دے دیجیے ان کو. یہ ہمارے ارباب اختیار کو بصیرت کی بھیک, جو کچھ آپ کر رہے ہو محسوسین کے ساتھ, جو کچھ آپ کر رہے ہو پاکستان میں بہاریوں کے ساتھ, اس کے عوض آپ کو دنیا اگر تانا زن ہے تو یہ تانے سننے پڑیں گے. لہذا اے قائد, ان کو بصیرت عطا کیجیے کہ یہ اپنے فیصلے درست کریں. معذرت کے ساتھ میں انہی لفظوں میں اپنی اجازت چاہوں گا. امید ہے کہ آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی. اگر پسند آئی ہے تو لائک کریں اور کمنٹ ضرور کریں. Ladies and gentlemen, I hope you must have liked this video. If you liked it, please subscribe it and please do leave your comments. Thank you very much. Allah Hafiz. Bye.